ہوگا اور نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے پھر اس شخص کو جو مصیبت میں ہے اور پریشانی میں ہے اور جس کا دل زخمی ہے اور جو بے ہمت ہو چکا ہے، اسے خداوند تسلی دیتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے استثنا 31واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اور خداوند ہی تیرے آگے چلے گا۔ اب وہ سمجھتا ہے اب میں اکیلا رہ گیا، کوئی اس بیماری میں میرا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی اس مصیبت میں میرے ساتھ چل نہیں سکتا، کوئی اس درد کو برداشت کرنے میں میرا مددگار نہیں ہو سکتا، اور ان آہو بکا میں اور ان سسکیوں میں اور ان پریشانیوں میں کوئی نہیں جو میرا ساتھ دے، میں تو اکیلا ہوں اور زندگی بڑی بے کیف ہے۔ اب اس کا دل چاہے گا کہ وہ نہ جیے، اس کا دل گھبرائے گا اور وہ مستقبل کے بارے میں کہ میرا مستقبل تاریک ہے، وہ سوچے گا اب میں کیا کروں، اور پھر زندگی اس کو خوشگوار نظر نہیں آتی اور وہ سوچتا ہے کہ اس زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے، اور وہ سوچتا ہے اب میں کیا جیوں، اور وہ سوچتا ہے کہ اس بیماری کے ساتھ جینا بھی کیا جینا ہے، اور وہ سوچتا ہے اس قرض کے ساتھ جینا بھی کوئی زندگی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اس قدر برے معاشرے میں جب کہ ناروا باتیں میرے لیے کی گئی یا میرے ساتھ ایسی بری باتیں کی گئی ہیں، اب میں کیا جیوں اور کیسے جیوں۔ اب اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اسے لوگوں کی زندگیوں سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اور اگر اسے دھوکہ دیا گیا ہے تو بالکل بھی انسانوں سے اور رشتوں سے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں، اور وہ سوچتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ اور آگے کیا ہو، کیسا فیوچر ہو، شاید اسی طرح مجھے دھوکے پر دھوکہ ملتا رہے، بیماریوں پر بیماریاں آتی رہے، قرض پر قرض ہوتا جائے گا اور اگلی سی قوتیں ستاتی جائیں گی، اور وہ زندگی کو اس قدر مشکل ترین سمجھ لیتا ہے کہ پھر اس کا جینے کو دل نہیں چاہتا، پھر اس کا دوسروں کے ساتھ اچھے روابط قائم کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور اس کا اثر اس کی اپنی شخصیت پر، اس کے اپنے خاندان پر اور اس کے منفی اثرات زندگی کے ہر پہلو پر ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہی عظیم ہے ہمارا خدا، جو ایسی سچویشن میں جب کوئی مدد نہیں کر سکتا، جب اس بندے کو یہ محسوس ہوتا کہ میرا مستقبل تاریک ہے، جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے آگے دشمن ہی دشمن ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے میرے پیچھے بھی دشمن ہے، کچھ بیماریوں کی صورت میں ہے، کچھ جادوگروں کی صورت میں ہے، کچھ برے لوگوں کی صورت میں ہے، اور کچھ برے حالات کی صورت میں ہے، اور وہ چاروں طرف سے اپنے آپ کو دشمنوں سے گرا ہوا اور ایک کمزور اور اکیلا اور تنہا محسوس کرتا ہے، جس سے اس کا دل اور ڈوب جاتا ہے، جس سے اور زیادہ اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، جس سے اور زیادہ اسے پریشانی ہوتی ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اب اس شخص کے لیے جب وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے اور اس کا آگے زندگی میں چلنے کو دل نہیں چاہتا، کوئی اس کو ایسا ہمدرد ساتھی نہیں ملتا، اور کوئی اسے نہیں تسلی دیتا کہ تو خوف نہ کر، کوئی نہیں کہتا کہ تو بے دل نہ ہو، اور ایسی سچویشن میں ہمارا خدا، زندہ خدا جو معجزات کرنے والا خدا ہے،
وہ خدا جو اندھوں کو بینائی دینے والا، لنگڑوں کو چلانے والا اور کوڑیوں کو پاک صاف کرنے والا خدا ہے، اور جو سب کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، وہ خدا اسے کہتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیے استثنا 31واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا۔ اب کتنے یہ تسلی بھرے الفاظ ہیں کہ خداوند تیرے آگے چلے گا۔ تجھے دشمنوں کا خوف ہے، تجھے جراثیموں کا خوف ہے، تجھے بیماریوں کا خوف ہے، اور تیرا دل آگے چلنے کو نہیں چاہتا، لیکن خدا انیشیٹو لیتا ہے اور تسلی دیتا ہے کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا، میں تیرے دشمنوں کو زیر کروں گا، میں تیرے ان بیماریوں کو جو تجھ پر حملہ آور ہے میں انہیں نیست کروں گا، اور ابلیسی قوتوں کو جلاؤں گا، اور تجھے دھوکہ دینے والوں کو میں پسپا کروں گا۔ عزیزوں، بائبل یہ بیان کرتی ہے، لکھا ہے، اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ صرف چل کر الگ نہیں ہو جائے گا، بلکہ تیرے ساتھ رہے گا۔ زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام موقعوں پر، زندگی کی تمام حالتوں میں اور زندگی کی تمام کیفیات میں، جب تو بے دل بھی ہو جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو بہت دکھی ہو، اس وقت بھی خدا کہتا میں تجھے نہ چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ اور کلام خدا میں استثنا 31واں باب اور اس کی 8ویں آیت کا دوسرا حصہ لکھا ہے، وہ تجھ سے دست بردار نہ ہوگا، وہ تجھ سے نہ دست بردار ہوگا، نہ تجھے چھوڑے گا۔ وہ اپنے ہاتھ کو تجھ سے اٹھائے گا نہیں، بلکہ تجھ پر اپنا ہاتھ رکھے گا اور تجھے چھوڑے گا نہیں۔ بیماری میں عزیز چھوڑ دیں گے، مفلوق الحالی میں رشتہ دار چھوڑ دیں گے، پریشانی میں عزیز دوست چھوڑ دیں گے، لیکن خدا برملا کہتا ہے کہ میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ کتنا تسلی بھرا جملہ ہے، کس قدر خدا اپنے لوگوں کے لیے تسلی کے الفاظ ادا کرتا ہے۔ اور جو دل کے اندر خوف ہے، جو ذہن کے اندر خوف ہے، اور جس سے بے دل سا تو ہوا ہے، خدا کہتا ہے سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ بے دل نہ ہو کہ اس بیماری کو کون دور کرے گا، بے دل نہ ہو کہ قرض کو کون اتارے گا، بے دل نہ ہو کہ ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کون کرے گا، بے دل نہ ہو کہ بچی کا رشتہ ہو چکا ہے، شادی کے لیے پیسے کون دے گا، بے دل نہ ہو کہ ٹریولنگ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں گے۔ بے دل ہونے کی ضرورت نہیں، خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تیری مدد کروں گا، میں تجھے بخشوں گا، میں تیرے حالات کو درست کروں گا، میں تجھے مفلوق الحال ہے تجھے خوشحالی بخشوں گا۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، کس قدر اس کی محبت لاسانی ہے۔ اور آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں، پریشانی میں کوئی بھی بات سجائی نہیں دیتی، کوئی بھی بات کرنا اچھا نہیں لگتا، بات سننا بھی اچھا نہیں لگتا، کسی کے پاس جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کا پاس آنا بھی اچھا نہیں لگتا، کوئی اچھے طور پر زندگی گزارنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، پریشانیوں نے چاروں اطراف سے اس شکنجے میں لیا ہے، اس لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ لیکن عزیزو، کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، اس صورتحال میں اپنے بھی چھوڑ جاتے، اس صورتحال میں دوست احباب چھوڑ جاتے، اس صورتحال میں کہ مستقبل کیسا ہوگا
انسان خود بھی اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، یا اکثر کہتے ہیں جی یہ تو دل چھوڑ گیا ہے، وہ بھی اپنے دل چھوڑ دیتا ہے، بے دل سا ہو جاتا ہے، لیکن خدا دلیری کا روح بخشتا ہے، کہتا ہے بے دل نہ ہو، کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، کہتا ہے میں تیرے آگے چلوں گا، تیرے حالات کو درست کروں گا، میں تیرے آگے چلوں گا، تیرے خاندان کے معاملے کو درست کروں گا۔ اور خدا کو اپنی زندگی میں آنے دیں تاکہ آپ کے حالات درست ہو جائیں، آپ کے بدنوں سے بیماریاں جاتی رہیں۔ خدا تسلی دیتا ہے، کہتا بے دل نہ ہو، میں تیرے ساتھ، پریشان نہ ہو، میں تیری پریشانی کو دور کروں گا۔ کس بات کے لیے تو پریشان ہوتی ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ کس بات کے لیے تو پریشان ہوتا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ انسان میں قوت پیدا کر دیتے ہیں، بے دل کے دل کو تازہ دم کر دیتے ہیں، اور پست حال شخص کے اندر تازگی آ جاتی ہے کہ میرا خدا، وہ خدا جو خدائے قادر ہے، وہ خدا جو کائنات کا خالق ہے، وہ خدا جو شافی ہے، وہ خدا جو برکت دینے والا ہے، وہ خدا جس کے خزانے بھرے ہیں، وہ میرے ساتھ ہے۔ کیا عظیم بات ہے! آپ کا ٹوٹا ہوا دل پھر جڑ جاتا ہے، آپ کے اندر جو جینے کی امنگ نہیں رہتی، پھر آپ کا دل خوشیوں سے معمول ہو جاتا ہے، اور امنگوں اور تمناؤں کے ساتھ آپ مسیح کی حضوری میں آگے بڑھتے ہیں، اور وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ خدا تسلی دیتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے یشوع پہلا باب 9 آیت میں لکھا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خدا تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ اب کچھ کام خود کرنا ہے، خدا ساتھ چلتا ہے، لیکن آپ نے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور اس لیے لکھا ہے سو مضبوط ہو جا۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور جب مضبوط کرتے ہیں آپ کے ایمان کا گراف بڑھ جاتا ہے۔ جب مضبوط کرتے ہیں آپ کے اندر جینے کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ جب مضبوط کرتے ہیں پھر دشمنوں کا خوف نہیں رہتا، اور کلام میں لکھا ہے سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، بے حوصلہ نہ ہو، ہمت شکن نہ ہو، اور لکھا ہے خوف نہ کھا۔ کسی بات کے ڈر نہیں، کسی دشمن کا ڈر نہیں، کوئی کیس میں امپلیکیٹ کرے گا اس کا ڈر نہیں، حالات خراب ہو جائیں گے اس کا ڈر نہیں، نوکری شاید چھوٹ جائے اس کا ڈر نہیں، بیماری سے مر نہ جائے اس کا ڈر نہیں۔ کسی طرح کا خوف نہ رکھیں، اس لیے کہ خدا ساتھ ہے، اس لیے کہ خدا فرماتا ہے کہ خوف نہ کھا، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ سو مضبوط ہو جا۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے، ہم نے مضبوط ہونا ہے اور حوصلہ رکھنا ہے، خوف نہیں کھانا، بے دل نہیں ہونا، کیونکہ خدا ہمارا خدا جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ہمیں کس بات کا ڈر، پھر ہمیں کس بات کا خوف، کس بیماری سے ہم اتنے خائف ہو جائیں، کس طرح کی صورتحال سے ہم خوف زدہ ہو جائیں۔ اس لیے بحیثیت ہم خوف زدہ ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے مسیح کو دیکھتے ہیں، آپ نے خدا کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم بے دل نہیں ہوتے، پھر ہم حوصلہ رکھتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، اور ہمارے دشمنوں سے زیادہ مضبوط ہمارا خدا ہے۔ اور پھر ہم ان راہوں پر جو تاریک ہیں اگر چلتے ہیں، یعنی پرابلمز میں سے گزرتے ہیں، مسائل میں سے گزرتے ہیں، تو بھی ہمارا خدا
ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے زبور 27واں زبور 27واں اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ اب خدا پر کانفیڈنس، اپنے مسیح پر اعتماد، اور اس اعتماد کے ساتھ ہی دلیری بھی آتی ہے۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ اب کوئی دہشت نہیں اور کوئی ہیبت نہیں، اس لیے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ یہ تسلی ہے کہ اس خوفناک صورتحال میں میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا خدا مجھے تقویت دے گا، میرا خدا مجھے سنبھالے گا، میرا خدا مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور ان جذبات کے ساتھ اور ان احساسات کے ساتھ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ انسان کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جینے کی امنگ پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر خداوند کی حضوری کے سبب سے فتح مندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ خوف زدہ نہیں بلکہ فتح مند خدا کی حضوری میں آنے کے سبب سے خدا کے لہو، خدا کے بیٹے یسوع کے لہو میں چھپنے کے باعث اب وہ خوف زدہ نہیں بلکہ باہمت ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں زبور 86واں زبور اس کی 17ویں آیت، کلام میں لکھا ہے، زبور 86واں اور اس کی 17ویں آیت، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو اے خداوند میری مدد، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ اب دیکھیں موریل بڑھ گیا، جینے کا جذبہ پیدا ہو گیا، کیونکہ اے خداوند تو نے میری مدد کی اور مجھے تسلی دی۔ جب خدا ہمیں تسلی دیتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے خادم کے وسیلہ سے، جب ہمیں تسلی ملتی ہے تو پھر ہم تسلی پذیر ہوتے ہیں، تسلی ملتی ہے، ہم اس کے لہو میں چھپ کر با اعتماد ہو کر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں یقین ہے کہ اب بیماری ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی، ہمارے ساتھ یسوع ہے۔ اب مشکلات ہمارے ساتھ نہیں چلے گی بلکہ مشکلات کو ہمارا خدا حل کرتا ہے، اور اس طرح ہم اعتماد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ چلنا ہی فتح کی علامت ہے، یہ چلنا ہی زندگی میں اور دل میں گھبراہٹ کی دور کرنے کا باعث ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں زبور 119واں اور اس کی 76ویں آیت میں لکھا ہے، زبور 119واں اور اس کی 76ویں آیت میں لکھا ہے، اس کلام کے مطابق جو تو نے اپنے بندہ سے کیا، تیری شفقت میری تسلی کا باعث ہے۔ ہم خدا کی محبت یہ ہماری تسلی کا باعث ہے۔ خدا جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہماری تسلی کا سبب بنتا ہے، اور ہم تسلی پاتے ہیں اس کے کلام کے سبب سے۔ بجھا ہوا شخص، بجھے دل کا شخص، ٹوٹے دل کا شخص، بے کیف زندگی گزارنے والا شخص، بیماریوں سے شکست خوردہ شخص، یا کسی کے دھوکہ کھانے کے باعث دکھ اور مصیبت میں مبتلا شخص جب خدا کا کلام سنتا ہے تو بائبل یہ بیان کرتی ہے اس کلام کے وسیلہ سے
اس کی زندگی میں ایک انقلابی کام ظہور میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند کی شفقت اس کی تسلی کا باعث ہے۔ زبور 119 76 آیت، اس کلام کے مطابق جو تو نے اپنے بندہ سے کیا، تیری شفقت میری تسلی کا باعث ہے۔ اب خدا کی شفقت، اس کی محبت جو اس نے صلیب پر دکھائی ہے، اس کی شفقت جو اسے بڑی نو انسان پر ظاہر کی ہے، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ محبت ہماری تسلی کا باعث ہے۔ اور صلیب پر جو محبت یسوع نے دکھائی ہے، اصل میں وہ ہماری تسلی کا سبب ہے کہ اس نے ہماری جان کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تاکہ ہم بچ جائیں۔ اور اسی طرح زبور نامہ اور اس کی نامی آئی، کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج۔ اب خداوند مظلوموں کے لیے، وکٹم کے لیے، جن پر ظلم کیا گیا ہے، جن پر بیماریاں آئی ہیں، جن کے روپے پیسے کو فراڈ کے ذریعے سے لیا گیا ہے، اور جن پر قرض کی شدت ہے، ان لوگوں کے لیے کہ وہ بے دل نہ ہو، اس لیے کہ ہمارا خدا ان کے لیے تسلی ہے۔ زبور نامہ اس کی نامی آئے، خدا مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج۔ اب مظلوموں کے لیے خدا اونچا برج ہے کہ اب خدا میں آ جائیں تو پھر اس برج تک، اس بلندی تک کوئی نہیں پہنچ کر آپ کو ختم کرے، کوئی بیماری آپ کو اس برج تک پہنچ کر ختم نہیں کر سکتی، کوئی ابلیس کا فرزند آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس برج پر پھر آپ کو دکھ نہیں دے سکتا، بلکہ آپ کے لیے سکھ ہے، آپ کے لیے اطمینان ہے، اس لیے کہ آپ بہت ہائی لیول کی جگہ پر ہیں، اور وہ ہے ہمارا خدا۔ اور اس طرح آپ کی زندگی میں اعتماد اور اس کے فضل سے اور اس کی قدرت سے آپ کے لیے بڑا کام ہوتا ہے۔ زبور 116 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے، چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ اب کلام مقدس میں جب خدا آپ سے محبت رکھتا ہے تو آپ کو اور مجھے بھی، اگرچہ ہم مصیبت میں ہیں تو ہمیں اپنے مسیح سے، اپنے آسمانی باپ سے، خدا پاک روح سے محبت رکھنا۔ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے، چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ اب جو خدا نے کام کیا ہے، اس کے لیے زبور نویس کہتا ہے کہ میں عمر بھر خدا سے دعا کروں گا۔ یہ کتنی عظیم بات ہے، خدا ہمارے ساتھ ہو، خدا ہماری سنے، خدا ہمارے لیے کام کرے، خدا ابلیس کے قبضے سے رہائی دے، اور ہم پھر خدا کی حضور شکر گزاری کی دعا کریں، اور خدا چاہتا ہے کہ شکر گزاری کی دعا کی جائے۔ اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں زبور 119 زبور 119 اور اس کی 28ویں، زبور 119 اور اس کی 48ویں آیت کو پڑھیں۔ کلام خدا میں
زبور 119واں اور اس کی 48ویں آیت، میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا۔ جو کلام تو نے اپنے بندہ سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی ہے۔ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ مغروروں نے مجھے بہت ٹھٹھوں میں اڑایا، تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا۔ اے خدا، میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا ہوں۔ ان شریروں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں، میں سخت تیش میں آ گیا ہوں۔ میرے مسافر خانہ میں تیری آئین میرا گیت رہے ہیں۔ اے خدا، رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے۔ یہ میرے واسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا۔ خدا میرا بکرا ہے، میں نے کہا میں تیری باتیں مانوں گا۔ میں پورے دل سے تیرے کرم کا خواہاں ہوا۔ اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ میں نے اپنی راہوں پر غور کیا اور تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے۔ میں نے تیرے فرمان مانے ہیں، میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ شریروں کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا۔ تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا۔ میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور ان کا جو تیرے قوانین کو مانتے ہیں۔ اے خدا، زمین تیری شفقت سے معمور ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ جب خدا کے احکام کو ترک نہیں کرتے تو خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، اور جو کام خدا کر چکا ہے اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا اور خوش ہوتا ہے۔ اور جو ہماری زندگی میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں یا بیماریاں ہیں، پھر خدا ان کو بھی دور کرتا ہے، اور اس طرح انسانی زندگی میں غیر معمولی کام ہمارا خدا کرتا ہے۔ عزیزو، خدا اپنا رحم ہمیں دکھاتا ہے، اپنا ترس ہمیں دکھاتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے، نوح 31 آیت سے پڑھیں گے۔ نوح 31 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا، کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ روئے زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرنا، حق تعالیٰ کے حضور کسی انسان کی حق تلفی کرنا اور کسی آدمی کا مقدمہ بگاڑنا خدا دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے، حالانکہ خدا نہیں فرماتا؟ کیا بلائی اور برائی حق تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہے؟ بس آدمی جیتے جی کیوں شکایت کرے جبکہ اس کے گناہوں کی سزا اسے گناہوں کی سزا ملتی ہو؟ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خدا کی طرف پھریں۔ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کی حضور آسمان کی طرف اٹھائیں۔ ہم نے خطا اور سرکشی کی، تو نے معاف نہیں کیا۔ تو نے ہم کو قہر سے ڈانپا اور رگیدا، تو نے قتل کیا اور رحم نہ کیا۔ تو باتوں میں مزدور ہوا تاکہ ہماری دعا تجھ تک پہنچے۔ عزیزو، خدا ہمارے درمیان آ جاتا ہے،
تاکہ ہماری آواز اس تک پہنچے اور ہم پھر خدا کے پاک روح کا شکر کرتے ہیں جو ہمارے درمیان. دیکھیں خدا کے کلام مقدس میں یونا کی انجیل 14واں باب یونا کی انجیل 14واں باب اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں. اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. اب خدا چاہتا ہے کہ اس کا روح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے تاکہ ہم ہمیشہ تسلی کی حالت میں ہوں. اس کا روح ہمارے اندر ہو تاکہ ہم اندر سے تسلی پذیر ہوں. ذہنی کھچاؤ کا شکار نہ ہو, ذہنی کشیدگی کا شکار نہ ہو, بلکہ اپنے خدا کے لیے جئیں اور مسیح کے ساتھ جئیں, مسیح کی حضوری میں جئیں. میرے ساتھ دیکھیے یسایہ نبی کا صحیفہ 41واں باب اس کی 10ویں آیت. عزیزو, جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو خدا ہمارا زور ہوتا ہے. جب ہم ذہنی طور پر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سب چھوڑ جاتے ہیں, لیکن واحد خدا کی پاک ذات ہے جو ہمیں نہیں چھوڑتا. اور میرے ساتھ سر دیکھیے یسایہ نبی کا صحیفہ 41واں باب اس کی 10ویں آیت. یسایہ نبی کا صحیفہ 41واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں, ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا, میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دانے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. لکھا ہے میں تیرا خدا, میں تجھے زور بخشوں گا. کتنی عظیم بات ہے کہ ہمارا خدا ہمیں کمزور نہیں رہنے دیتا, یا ہمارا خدا نہیں چاہتا ہم کمزوری کے ساتھ جئیں, اس لیے وہ کہتا ہے میں تجھے زور بخشوں گا. تو خدا زور دے کر ہمیں تسلی دیتا ہے اور اس کا زور دینا ہمارے لیے تسلی کا باعث ہے. اور کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے ایوب 5واں باب اس کی 11ویں آیت. ایوب 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں. ماتم کرنے والے وہ جو ڈسکریج ہیں, ماتم کرنے والے جو غم زدہ ہیں, ماتم کرنے والے جو اپنی زندگی پر ماتم کرتے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہیں, پریشان ہیں, دکھی ہیں یا مقروض ہیں یا کسی نے دھوکہ دیا ہے, تو بائبل یہ بیان کرتی ہے لیکن پھر بھی وہ فروتنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو کلام خدا میں ایوب 5واں باب 11ویں آیت, اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں. اب جو فروتن ہیں ان کو ہمارا خدا جو ان کے ساتھ ہے اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے. عزیزو, کتنی عظیم بات کہ ہمارا خدا ہمارے لیے کس قدر محبت کے ساتھ
ان منصوبوں کی تکمیل کرتا ہے، اور ہم خدا کا شکر کریں۔ اور کلام خدا میں رومیو 8واں باب رومیو 8واں باب 28ویں آیت لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ اگر کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات بھی زندگی میں آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر خدا کے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ یعنی اگر آپ ان ساری چیزوں میں آپ کو لگا صحت کا نقصان ہو گیا، آپ کو لگ رہا ہے روپے پیسے کا نقصان ہو گیا، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ تعلقات کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کا جو نقصان ہے آپ فکر نہ کریں، خدا اس نقصان کو پورا کرے گا۔ اور کلام خدا میں رومیو 8واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ اب بائبل مقدس میں واضح طور پر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم کو معلوم ہے، رومیو 8واں باب 28ویں آیت، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ کی صحت کا نقصان ہوا ہے تو آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھلائی کا سبب بن جائے گی، آپ مسیح کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو ہوا تو نقصان، لیکن یہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا یہ دنیا تو دھوکہ دے سکتی ہے لیکن میرا یسوع دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قرض بہت زیادہ ہو گیا، کسی ہر ایک کو کہا، کسی نے مدد نہیں کی، لیکن خدا مدد کرتا ہے۔ تو یہ سارے دکھ کے حالات مل ملا کر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی کا سبب ہے۔ وہ خدا کی قربت کو جان لیتے ہیں، وہ خدا کی عظمت کو جان لیتے ہیں، خدا کے کام کرنے کے اس بڑے فضل کو جان لیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جان لیا کہ خدا کتنا عظیم ہے جو ہمارے لیے اتنا بڑا کام کرتا ہے۔ عزیزو، پھر ہمارے اندر کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہمارے اندر بے ہمتی ٹوٹ جاتی ہے اور ہم باہمت ہو جاتے ہیں، اور مایوسی جاتی رہتی ہے، اور ہم اس کے لہو سے پاک ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اس دنیا میں اس کے جلال سے معمور ہو جاتے ہیں۔ اور خدا یہ چاہتا ہے ہم اس کے فضل سے معمور ہوں، خدا یہ چاہتا ہے ہم اس کے لہو میں چھپے ہوئے اور اس کے فضل سے معمور ہم ایک اچھی خوشگوار اور بابرکت زندگی گزاریں، تاکہ ہماری زندگی خوشیوں سے مرکب ہو اور ہم اس دنیا میں بابرکت زندگی گزاریں۔ اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی تسلی دینے والا نہیں تو خدا تسلی دینے والا ہے، اور یہ دکھ سے گزر کر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شفا دینے والا نہیں سوائے یسوع کے، اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں دھوکہ باز لوگ ہیں، لیکن ہمارا خدا ہے جو سچا ہے اور دھوکہ نہیں دیتا۔ لیکن شیطان کو فالو کرنے والے، دھوکہ باز، لوٹنے والے، غصب کرنے والے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے ہمارا خدا ہے جو سچا ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں دیتا اور ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تو ہم اس خدا کا شکر کریں جو مصیبت کے حالت میں
ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں، اور جو چاہتے ہیں کہ مصیبت کی صورتحال میں، دکھ کے صورتحال میں جب بے دل ہیں، تو آج مسیح کے قدموں میں آئیں اور وہ آپ کے دل کو مضبوط کرے گا۔ مسیح کے حضور آئیں، وہ آپ کو توانائی بخشے گا۔ اور جو چاہتے ہیں کہ مسیح ان کے ساتھ ہو اور وہ مسیح کے ساتھ ہو، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ عزیزو، ہمارا خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور اس سے محبت کرنے والوں کے لیے عجائب ضرور میں آتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جاتا کہ سچی تسلی دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا خدا، جو ہمیں تسلی دیتا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، میرے پیچھے کہیے، خدا کی بیٹی یسوع، تیرا شکر، تو مجھ سے محبت رکھتا، اور جب سب چھوڑ جائیں تو اس وقت بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ میرے ساتھ ہوتا۔ اور اے خدا، تیرا شکر کہ تو زندہ اور سدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ اے خدا، میرے گناہوں کو، تقصیروں کو معاف کر، تاکہ میں سچے دل سے تیرے حضور آ کر اپنی مناجات پیش کر، اور میرا ایمان ہے تو بڑی قدرت کے ساتھ کام کر سکتا۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک ہے خدا، تو مصیبت کی حالت میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ مصیبت میں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیرا شکر ہو، اور آج تمام بندہن ابھی اسی بات ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے، اور خدا تیری بڑی قدرت کے لیے شکر، یسوع کے نام سے تشریف۔